سب سے بنیادی عمل، سب سے بنیادی صفت ایمان، جس پر سارے دین کا اور اطاعت کا مدار ہے، اس کے سیکھنے کی اور اس میں کمال پیدا کرنے کی اصل جگہ مسجد ہے، اصل جگہ مسجد ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ یہ حدیث صحیح روایت ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے۔ اللہ نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے، ورنہ جہاد کا تصور صرف قتال کر لینا یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بڑی نادانی کی بات ہے۔ اصل تو اس جہد سے تربیت مقصود ہے، اور تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، تربیت کا تعلق اعمال مسجد سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر آنے والے کو چاہتے تھے وہ اس ماحول میں رہے، ہر آنے والے کو چاہتے تھے اس ماحول میں رہے، یہاں تک کہ وہ مشرکین اور کفار جو میدان قتال میں بھی باوجود تلواروں کے سائے میں اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ایسے کفار کو صحابہ امن دے کر اپنے ماحول میں لے آتے تھے، اپنے ماحول میں لے آتے تھے۔ اتنا مؤثر تھا اجتماعی عمل کا ماحول، اتنا مؤثر تھا اجتماعی عمل کا ماحول کہ یہ فرمایا قرآن میں کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، تاکہ وہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ماحول ایک ضدی کافر کے لیے مؤثر ہے تو یہ ماحول ایک مسلمان کے لیے کتنا مؤثر ہوگا؟ جب ماحول ایک ضدی کافر کے لیے مؤثر ہے تو ایک مسلمان کے لیے کتنا مؤثر ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد میں بندھے رہے اور 3 دن تک انکار کرتے رہے اسلام سے، قتل ہونے کو تیار، اسلام لانے کو تیار نہیں، مال دے کر جان چھڑانے کو تیار، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہر دن فرماتے نہیں آج اور اس کو مسجد میں رہنے دو، آج اور اس کو مسجد میں رہنے دو، ابھی یہ تیار نہیں ہوا، ابھی یہ پکا نہیں، اسے ابھی اور مسجد میں رہنے دو۔ جب 3 دن پورے ہو گئے آپ ہمارے صحابہ سے بس اب 3 دن اس کے مسجد میں پورے ہو گئے ہیں، 3 دن مسجد میں پورے ہو گئے، ہم تو 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہ کر اپنے مہینے بھر کے دل کے میل کچیل کو نکالنے کو اہمیت نہ دیں، وہاں ایک ضدی کافر کے دل سے کفر کا جذبہ ختم کرنے اور ایمان کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس کے 3 دن مسجد میں گزروائے، 3 دن مسجد میں گزروائے۔ ہم یوں سوچیں ہم تو ملازم ہیں، 3 دن ہمارے لیے لگانا ضروری نہیں، 3 دن لگانا ضروری نہیں، ہم تو ملازم ہیں، جو فارغ ہو وہ لگا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہدایت بے اعتبار امت کی فرصت اور فراغت کے اعتبار سے تقسیم ہو، حالانکہ 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہنا، 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہنا، یہ مسجد سے باہر اور مسجد کے اندر کی زندگی میں فرق دکھلاوے گا۔ 3 دن جب پورے ہو گئے فرمایا صحابہ سے کہ اسے سمامہ کو کھول دو، 3 دن اس کے پورے ہو گئے، 3 دن پورے ہوئے، سمامہ کو کھولا، یہ وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، آ کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ ایک ایسا معمول تھا، یہ ایسا معمول تھا، یہ ایک معمول تھا۔ یہ حکم بن کیسان کو صحابہ نے دعوت دی، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، ان اسلام سے انکار کر دیا،
بہت کوشش کی نہ مانے. صحابہ نے کہا یہ تو اسلام لے آؤ ورنہ قتل کریں گے. جب صحابہ قتل کرنے لگے انہیں حکم بن کیسان کو، تو مقداد کو خیال ہوا کہ یہ اسے قتل کر رہے اور اگر میں اس کو امن دے کر ماحول میں لے جاؤں، میں اس کو امن دے کر ماحول میں لے جاؤں. جو آدمی قتل ہونے کے ڈر سے بھی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، حکم بن کیسان کو حضرت مقداد نے امان دے دی. جیسی امان دی سارے مسلمانوں نے ان سے تلوار روک لی. ایک مسلمان نے ایک کافر کو امان دے دی. اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو مسلمانوں کی ایک جماعت معاف کر دے تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی. یہ مسلمانوں کا حال ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ اگر ایک مسلمان کو مسلمان کی ایک جماعت معاف کر دے تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی. اور وہاں ایسی اجتماعیت مسلمانوں میں کہ اگر ایک کافر کو ایک مسلمان امان دے دے تو سارے مسلمان اس کافر سے اپنی تلواریں روک لیں. بھئی نہیں، ہمارے ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے، اب یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان مامون ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اس زمانے میں ساری مسلمانوں کی جمعیتیں، تنظیمیں، تحریکیں اس لیے ناکام ہیں کہ ان کا اجتماعی طور پر کسی ملک میں رہنے والے ایک مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ایک غیر مسلم کے بارے میں بھی ان کا اپنا کیا جذبہ، کیا خیال ہے. سب کو یہ چاہیے اپنے جذبات کو صحابہ کرام کے جذبے کے مشابہ کریں. دعوت کا کام یہ نہیں کہ تم ایک تبلیغ کا پروگرام بنا لو اور کام کر لو. ہر قدم پر یہ دیکھنا پڑے گا کام کرنے والوں کو کہ میرا جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ ہے کہ نہیں. میرا جذبہ صحابہ کے جذبے کے مشابہ ہے یا نہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ تبلیغ کو مدرسہ بنا لو، ایک چلہ اس میں گزار لو تاکہ تمہارا کلمہ نماز ٹھیک ہو جائے. اتنی سی بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ تم چل پھر کر ایک ایک کو اپنے ماحول میں لے کر آؤ. حکم بن کیسان کو حضرت مقداد نے امان دے دی، لے آئے، لا کر مسجد نبوی میں آپ کے حوالے کیا کہ یہ اپنے قوم کا سردار ہے، اسلام سے انکار کرتا تھا، صحابہ قتل کر رہے تھے، میں امن دے کر آپ کے پاس لے آیا. امن دے کر آپ کے پاس لے آیا. آپ سمجھانے بیٹھے، سمجھاتے رہے، دیر ہو گئی، تھک گئے آپ. حکم بن کیسان تیار نہیں اسلام لانے کو. حضرت عمر کو خیال آیا کہ اس پہ کب تک محنت کریں گے، اس کے مقدر ایمان لانا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اسے میرے حوالے کر دیے تاکہ میں اسے قتل کر دوں، یہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لاوے گا. لانا ہوتا ایمان تو لے آتا، اب تک ایمان لانا ہوتا تو اب تک لے آتا. اس کے مقدر میں ایمان لانا نہیں، اسے میرے حوالے کر دیے، میں اسے قتل کروں تاکہ یہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. حضرت فرماتے ہیں میں نے تو آپ کی خیر خواہی میں اور آپ کی تکان کو دیکھ کر یہ بات کہی، مگر آپ کو میری بات سے ناگواری ہوئی. آپ کو میری بات سے، ہم تو ایک آدمی کو سمجھا رہے اور اس پر کوشش کر رہے اور تم اسے قتل کی دھمکی دے کر اسے خائف کر رہے. اوہو، جن پر آپ محنت کرتے تھے ان کے بارے میں بھی آپ کا جذبہ یہ نہیں تھا کہ انہیں قتل ہی کر دیا جاوے. تو فرماتے ہیں مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں کیوں بولا تھا، آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، آپ کو میری بات سے ناگواری ہوئی. آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالی کام کرنے والوں کی آخری کوشش کو دیکھتے ہیں. آخری
آخری کوشش کو. کہاں تک انہوں نے محنت کی, کہاں تک انہوں نے محنت کی. آخری کوشش کو دیکھتے ہیں. جب روم والے مقابلے پر آ گئے, حضرت خالد بن ولید ادھر مسلمانوں کے امیر, ادھر جرجہ روم کی فوج کا سپہ سالار, آمنے سامنے دونوں مقابلے پر. اس مقابلے کے وقت میں بھی دعوت پر اتنا یقین کہ اگر آج اس وقت ان کو دعوت دی جاوے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو اسلام کی ہدایت دے دے. یہ نہیں کہ دعوت تو پہنچ چکی ہے, پھر تیار نہ ہوئے, پھر جزیے میں بھی تیار نہ ہوئے, پھر تو قتال کا ہی نمبر ہے. جب صحابہ کا جذبہ میدان جنگ میں, میدان قتال میں دعوت دینے کا ہو تو بتاؤ صحابہ امن کے ماحول میں کتنی دعوت دیتے ہوں گے. سوچنے کی بات ہے. جن کا جذبہ میدان قتال میں دعوت دینے کا ہو, ان کا جذبہ امن کے ماحول میں کتنا دعوت دینے کا ہوتا ہوگا. ان کا جذبہ امن کے ماحول میں, جو قتال کے ماحول میں دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے میدان قتال میں جرجہ سے کہا کہ جرجہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ دونوں طرف آمنے سامنے فوجیں, حملہ کسی بھی لمحے حملہ ہونے والا ہے. اے جرجہ قریب آؤ, آگے بڑھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جرجہ سے کہا, جرجہ کلمہ پڑھ لو, ہم تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں, ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اب تو قتال ہی ہوگا, ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جہاں تمہارے مقابل تمہارے خون کے پیاسے ہوں, وہاں تمہارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا ہے یا نہیں. میری بات بہت توجہ سننا. جہاں میدان قتال میں وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں, وہاں تمہارا جذبہ کیا ہے ہم آخری وقت پہ دیکھیں گے. اگر تمہارا جذبہ ان کی ہلاکت کا ہے تو تم مغلوب ہو کر رہو گے, اور اگر تمہارا جذبہ ان کی ہدایت کا ہے تو جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہیں گے انہیں میدان قتال میں بھی ہدایت دے دیں گے, اور یہ ہدایت دینا نہیں چاہیں گے اللہ ان کو تمہارے راستے سے ہٹا دیں گے. اور چنانچہ جرجہ نے میدان قتال میں پیچھے فوج منتظر, سپہ سالار حکم دے حملے کا تو حملہ کریں, وہ سپہ سالار اسلام میں داخل ہو گئے. جی ہاں, پوری روم کی فوج کا کمانڈر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. جلدی سے خالد ان کے کلمہ پڑھتے ہی انہیں اپنے خیمے میں